معاشرے میں انصاف نہ ہو تو کوئی اسے نہیں بچا سکتا، شہباز شریف کا وکلا کنونشن سے خطاب۔ فورینسک لیبارٹری نواز شریف کی قیادت میں نون لیگ کی حکومت نے بنائی، قومی نعروں اور جھوٹے الزامات لگانے سے نہیں بنتی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سی سی پی او لاہور عمر شیخ کی پروموشن کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ سی سی پی او لاہور نے پروموشن سے متعلق سینٹرل سلیکشن بورڈ کی جانبداری پر سوالات اٹھائے۔ درخواست میں موقف اپنایا، ایڈیشنل آئی جی رائے طاہر کو نوازتے ہوئے میری جگہ پروموٹ کیا گیا ہے۔ عمر شیخ کی 7 مرتبہ کارکردگی رپورٹ آئی، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا ہائی کورٹ میں جواب۔ پیپلز پارٹی کے آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کے لیے اپوزیشن جماعتوں سے رابطے۔ ذرائع کے مطابق اپوزیشن جماعتوں نے اے پی سی میں شرکت کے لیے وفود تشکیل دے دیے۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان نے بھی شرکت کی حامی بھر لی۔ نون لیگ کا 7 رکنی وفد شہباز شریف کی قیادت میں شرکت کرے گا۔ متاثرین راشن کے چند تھیلے بانٹنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے، بلاول بھٹو کی میرپور خاص میں بات چیت۔ کہا وفاقی حکومت نے متاثرین کی مدد کے لیے دیگر ملکوں سے رابطہ نہیں کیا۔ سندھ حکومت کراچی میں مختلف ملکوں کے قونصل خانوں سے امداد کے لیے رابطہ کرے گی۔ بلوچستان سے سینٹ کی خالی نشست پر بی اے پی کے خالد بزنجو کامیاب۔ صوبائی اسمبلی میں پولنگ میں خالد بزنجو نے 38 ووٹ لیے۔ جے یو آئی کے غوث اللہ اور تحریک انصاف کے منیر بلوچ کو شکست ہوئی۔ پنجاب میں سکولز کھولنے کا شیڈول جاری، ہفتے میں 6 دن سکولز کھلیں گے۔ سرکاری اور نجی سکولز کو بچوں کو 2 گروپس میں تقسیم کرنے کی ہدایت۔ ہر بچہ ہفتے میں صرف 3 دن سکول آئے گا۔ کراچی میں تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت ریلی، بہت بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت۔ مفتی منیب الرحمان، علامہ کوکب نورانی، سروت اعجاز قادری، مفتی جان محمد نعیمی، حاجی حنیف طیب، شاہ تراب الحق سمیت علماء کرام بھی شریک ہوئے۔ مقررین نے کہا مقدس شخصیات کی برداشت نہیں کی جائے گی۔ یو ایس اوپن ویمن ڈبلز ٹائٹل جرمنی کی لارا سیگمنٹ اور روس کی ویرا زوناریو نے جیت لیا۔ مین سنگلز میں آسٹریلیا کے ڈومینک تھیم اور جرمنی کے الیگزینڈر زیوریف فائنل میں پہنچ گئے۔ ویمن سنگلز فائنل جاپان کی ناؤمی اوساکا اور بیلاروس کی وکٹوریا ارازینکا کے درمیان آج کھیلا جائے گا۔ اور لوگوں میں طویل عرصہ مسکراہٹیں بکھیرنے والے اداکار لہری کو بچھڑے 8 سال بیت گئے۔ لاجواب کامیڈین لہری اپنی بے مثال اداکاری کے سبب آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ ابھی آپ کو براہ راست لاہور لیے چلتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ پہلے آپ کو حکومت پنجاب کے ایسے منفرد اور لاسانی پروگرام سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ نئی زندگی پروگرام کے تحت صوبہ بھر میں تیزاب گردی کا شکار ہونے والے مرد و خواتین کے علاج اور بحالی کے ساتھ ساتھ ان کے سماجی حقوق کا تحفظ اور باوقار زندگی کے مواقع فراہم کرنا شامل ہیں۔ تیزاب سے متاثرہ افراد کا سرکاری خرچ پر مکمل علاج کرایا جائے گا۔ نئی زندگی پروگرام کے تحت متاثرہ افراد کے لیے ہنرمندی اور خود روزگار کے لیے بلا سود قرضوں کا اہتمام کیا جائے گا۔ یوں سمجھیے کہ تیزاب گردی کا شکار ہونے والے افراد مکمل طور پر ریاست کی ذمہ داری میں ہوں گے اور ریاست اپنی ذمہ داری کو بھرپور طریقے سے نبھائے گی۔ ہم نے ابتدائی طور پر نئی زندگی پروگرام کے لیے 20 کروڑ روپے مختص کیے ہیں۔ حاضرین کرام، پنجاب ہیومن کیپٹل انویسٹمنٹ پروجیکٹ اپنی نوعیت کا بہترین اور منفرد منصوبہ ہے، جس کا مقصد پنجاب کے 11 پسماندہ اضلاع جن میں ڈیرہ غازی خان، بھاولپور، مظفر گڑھ، بکھر، میاں والی، رحیم یار خان، راجن پور، خوشاب، لیا، بھاول نگر اور لودھرا شامل ہیں،
میں عوام کو صحت اور تعلیم کی بہترین سہولتیں اور معاشی ترقی کے مواقع فراہم کرنے ہیں۔ پہلے مرحلے میں مظفر گڑھ اور بھاولپور، دوسرے مرحلے میں راجن پور، ڈیرہ غازی خان، رحیم یار خان، بکھر اور میاں والی، تیسرے مرحلے میں بھاول نگر، لودھراں، لیا اور خوشاب۔ پنجاب میں ہیومن کیپٹل انویسٹمنٹ پروجیکٹ کا آغاز کیا جائے گا۔ پنجاب ہیومن کیپٹل انویسٹمنٹ پروجیکٹ میں گراس روٹ لیول پر سہولتوں میں بہتری لائی جا رہی ہے، جس کے تحت 166 بنیادی مراکز صحت کو اپ گریڈ اور 17 مراکز صحت کو BHU پلس اپ گریڈیشن کی جائے گی۔ 166 OTPS مراکز کا قیام، بنیادی اور دیہی مراکز صحت میں 24 گھنٹے ہیلتھ سروسز کے لیے 1148 اضافی سٹاف ممبرز کی تعیناتی، 670 مراکز صحت میں الیکٹرانک میڈیکل ریکارڈ EMR کا نفاذ، 5,64,000 افراد کے لیے مشروط کیش ٹرانسفر پروگرام کا آغاز، جس کے تحت نادار اور غریب خواتین کو بچوں کے پیدائش کے 2 سال بعد تک 16,000 روپے مالی امداد دی جائے گی۔ پنجاب کے 9 اضلاع میں ویسٹ مینجمنٹ سسٹم کا قیام، پنجاب ہیومن کیپٹل انویسٹمنٹ پروجیکٹ کے تحت غریب اور نادار خاندانوں کے معاشی مسائل حل کرنے پر توجہ دی گئی ہے۔ والدین اور بالغ بچوں کو روزگار کے لیے ٹریننگ اور پیداواری اثاثے، قرضے اور کاروبار چلانے کے لیے معاونت اور رہنمائی کی جائے گی۔ اس سے 75,000 سے زائد نوجوان اپنی روزی کمانے کے قابل ہو جائیں گے۔ ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن پالیسی کے تحت صوبہ بھر میں 3400 اسکولوں کے کلاس رومز کو اپ گریڈ کیا جائے گا اور 2800 ہیڈ ٹیچرز کو لیڈرشپ کی بھی ٹریننگ دی جائے گی۔ ان اسکولوں میں بچوں میں مطالعہ کی عادت کو پختہ کرنے کے لیے ریڈنگ کارنرز بھی قائم کیے جائیں گے اور ارلی چائلڈہڈ سے 1 لاکھ سے زائد لوگ مستفید ہوں گے۔ انشاءاللہ اگلے 3 سال میں عوام کے فلاح و بہبود کے لیے نئے پروجیکٹ متعارف کرائے جائیں گے۔ ہم عوام کے حاکم نہیں بلکہ خدمتگار ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ برسوں سے پسماندگی کا شکار عوام کی حالت اب ضرور بدلے گی۔ انشاءاللہ پاکستان زندہ باد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب لاہور میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ نئی زندگی پروگرام کے حوالے سے بتایا اور کہا کہ نوجوانوں کو روزگار ملیں گے، نئے اسکولوں کا افتتاح ہوگا، اگلے 3 سال میں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے نئے منصوبے بھی متعارف کروائے جائیں گے۔ ہم عوام کے حاکم نہیں بلکہ خدمت گزار ہیں۔ کہ برسوں سے پسماندگی کا شکار عوام کی حالت اب ضرور بدلے گی۔ انشاءاللہ پاکستان زندہ باد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب لاہور میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ نئی زندگی پروگرام کے حوالے سے بتایا اور کہا کہ نوجوانوں کو روزگار ملیں گے، نئے اسکولوں کا افتتاح ہوگا، اگلے 3 سال میں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے نئے منصوبے بھی متعارف کروائے جائیں گے۔ ہم عوام کے حاکم نہیں بلکہ خدمت گزار ہیں۔